الحمد لله الذي قال في شان حبيبه الكريم عليه التحية والتسليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا نبينا حبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي يبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبي وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا إياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بعيده أيدنا بأحمدا أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. سوچتا ہوں کیا کہوں میں، کیا نظر آنے لگا. سوچتا ہوں کیا کہوں میں، کیا نظر آنے لگا. وہ ریاض برزخ کبرا نظر آنے لگا. وہ ریاض برزخ کبرا نظر آنے لگا. پھوٹتے ہی ان کے ہونٹوں پر تبسم کی کرن، پھوٹتے ہی ان کے ہونٹوں پر تبسم کی کرن. غیرت خورشید ہر ذرہ نظر آنے لگا. غیرت خورشید ہر ذرہ نظر آنے لگا. جا کے موسیٰ سے بھی کہہ دو وہ بھی آ کے دیکھ لیں. جا کے موسیٰ سے بھی کہہ دو وہ بھی آ کے دیکھ لیں. اس کے رخ پر میم کا پردہ نظر آنے لگا. اس کے رخ پر میم کا پردہ نظر آنے لگا. نور و بشرا مل گئے اور بن گیا نوری بشر. نور و بشرا مل گئے اور بن گیا نوری بشر. رہ کے پردے میں وہ بے پردہ نظر آنے لگا. رہ کے پردے میں وہ بے پردہ نظر آنے لگا. اس شعر میں بہت ہی سادہ انداز میں ایک بہت بڑے مسئلے کو حل کر دیا گیا ہے. آنکھ
جب تک بند تھی ایک آدمی سمجھا تجھے، آنکھ جب تک بند تھی ایک آدمی سمجھا تجھے، اور جب واہ ہو گئی کیا کیا نظر آنے لگا، اور جب واہ ہو گئی کیا کیا نظر آنے لگا۔ تو فنا فی الحق ہوا، پھر کیا ہوا میں کیا کہوں، تو فنا فی الحق ہوا، پھر کیا ہوا میں کیا کہوں۔ قطرہ دریا میں گیا دریا نظر آنے لگا، قطرہ دریا میں گیا دریا نظر آنے لگا۔ اگر خاموش رہوں میں تو تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود۔ بارگاہ رسالت میں درود شریف نذران یقین ایک بار اور حدیث رات سے صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار اور حدیث درود شریف پیش اے ایمان والو، تم سب کے سب صلح و سلامتی کے دائرے میں داخل ہو جاؤ۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس کا مطلب خیز ترجمہ عرض کر دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم سب کے ساتھ صلح و سلامتی کے دائرے میں داخل ہو جاؤ۔ صلح و سلامتی یہ ایسی متاع حیات ہے کہ ہر شخص اس کی تلاش میں وہ کون سا انسان ہے جو امن و امان میں چاہتا ہو، وہ کون سا انسان ہے جسے سکون و اطمینان نہیں چاہیے، وہ کون سا انسان ہے جو صلح و سلامتی کو حاصل کرنے کے لیے تگ و دو نہ کر رہا۔ بلکہ ہم اور گہری نظر سے دیکھیں تو یہ دنیا کی ساری گہما گہمی، یہ کائنات کی ساری ہما ہمی، یہ زمانے کی ساری دوڑ دھوپ صرف صلح و سلامتی کو حاصل کرنے کے لیے، اس میں کچھ مذہب و ملت کی بھی تفریق نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف اسلام کے ماننے والے صلح و سلامتی چاہتے ہوں۔ امن و امان ایک ایسی چیز ہے، سکون و اطمینان ایک ایسی شے ہے کہ دنیا کا ہر بسنے والا، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ مجوسی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ کوئی بھی نقطۂ فکر رکھتا ہو، کوئی بھی نقطۂ نظر رکھتا ہو، مگر صلح و سلامتی سبھی چاہتے ہیں۔ اور اسی صلح و سلامتی کو حاصل کرنے کے لیے آج دنیا کی ساری ترقی، سائنٹیفک تگ و دو، ریڈیائی تحقیقات، ایٹمی اکتشافات، یہ سب کچھ کس لیے ہے؟ تاکہ ساری دنیا میں امن رہے، ساری دنیا میں سکون رہے، ساری دنیا میں اطمینان رہے۔ تو جہاں تک سکون و اطمینان، امن و امان، صلح و سلامتی کی بات ہے، سبھی چاہتے ہیں، مگر یہ چیز حاصل کیسے ہوگی؟ یہی لوگوں کا اختلاف ہو گیا۔ ہمیں چاہیے تو ہم امان ہی چاہتے ہیں، ہم سکون ہی چاہتے ہیں، ہم سلامتی ہی چاہتے ہیں، مگر کیسے یہ چیز حاصل ہوگی؟ اب اس سلسلے میں
جب اختلاف ہو گیا تو ہر ایک کا طریقہ کار الگ الگ نظر آنے لگا. کسی نے سوچا کہ اگر ہمیں اطمینان اور سکون لینا ہے تو فضائے بسیط کو تیرنا ہوگا، دریا کے کلیجے کو چیرنا ہوگا، چاند پر دستک دینا ہوگا، مریخ پر کمندیں ڈالنا ہوگا، سورج کی شعاعوں کو مسخر کرنا ہوگا، ساری کائنات پر اپنے اقتدار و اختیار کا پرچم لہرانا ہوگا. ہر شخص اپنے اپنے انداز سے سوچ رہا ہے یہ کریں گے تو اطمینان ملے گا، یہ کریں گے تو اطمینان ملے گا. ہر شخص ایک ایک فارمولہ پیش کر رہا ہے. مگر دوستو ذرا سا اس دنیا کے سوچنے کا انداز دیکھو. امن و امان کی تلاش ہے، مگر ایجادات کی دنیا میں ہم جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں یہ ایٹم بم تیار ہو رہا ہے، یہ ہائیڈروجن بم تیار ہو رہا ہے، یہ ٹینکوں کی قطاریں لگائی جا رہی ہیں، یہ میزائلیں نصب کی جا رہی ہیں. عجیب دنیا ہے یہ. تباہی کا سامان پیدا کرتے ہیں، سلامتی کی بات کرتے ہیں، امن و امان کی بات کرتے ہیں، صلح و سلامتی کی بات کرتے ہیں. بتاؤ وہ کون سا تمہارا ایٹم بم ہے جو ویرانے پہ گرے تو اسے آباد کر دے؟ وہ کون سا تمہارا ہائیڈروجن بم ہے؟ ہم تو یہی دیکھتے ہیں کہ تمہارے پاس جو آلات ہیں وہ تباہی کے، اور بات پہ تو امان کی، امن کی، سلامتی کی، سکون کی. تمہیں سکون کہیں نہ مل سکا. سکون کی تلاش کرنے والوں فارمولہ تو تم نے بنا لیا، مگر سنو اگر تمہارا دل مطمئن نہ ہوا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ چاند پر پہنچ کر بھی کیا مطمئن ہوئے، سورج کو یہ قابو بھی کر لے تو کیا مطمئن ہوں گے. اس سے یہ آپ نہ سمجھ لیجئے گا کہ میں بالکل فائنل کر رہا ہوں کہ پہنچنے والے چاند پر پہنچ گئے، اس لیے کہ میں اس کا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، میں اس کا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. یہ پروپیگنڈے کی دنیا ہے. اپنی باتوں کو منوانے کے لیے اور اپنا روپ جمانے کے لیے نہ جانے کیسے کیسے دعوے کیے جا سکتے ہیں. مگر تھوڑی دیر کے لیے مان ہی لو ان کی بات کو، تھوڑی دیر کے لیے ان کی بات کو مان ہی لو کہ کروڑوں اربوں کھربوں ڈالر خرچ کر کے وہ چاند کے اوپر پہنچ ہی گئے. پھر میرے اس سوال کا جواب دو کہ وہاں سے کیا لائے؟ بڑی محنت کرتے پہنچے ہیں، ایک ایک منٹ ایک ایک سیکنڈ پر لاکھوں اور کھربوں ڈالر خرچ کیے ہیں. تو مجھے بتاؤ وہاں سے کیا لائے؟ کیا اس بے چین دنیا کے لیے کیا لے آئے؟ اس بے قرار دنیا کے لیے کیا لائے؟ اس مضطرب دنیا کے لیے کیا لائے؟ کیا وہاں سے سکون لے آئے؟ کیا وہاں سے اطمینان لے آئے؟ کیا وہاں سے قرار لے آئے؟ کیا وہاں سے چین لے آئے؟ اربوں اور خربوں خرچ کر کے کیا لائے؟ جواب یہی ملتا، خاک لائے. ارے یہی لانا تھا تو اتنے خرچ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر جناب والا چند پتھر کے ٹکڑے ہی لانا تھا تو ہماری دھرتی پر پتھروں کی کب کمی تھی کہ بوجھ کو اور بھی بڑھا دیا. فریب دیتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، بات کرتے ہیں امن کی، بات کرتے ہیں سلامتی کی، بات کرتے ہیں اطمینان کی. انتظام ہو رہا ہے تباہی کا، پروگرام بنایا جا رہا ہے تباہی کا. سنو جی، اسی لیے قرآن نے کتنے اچھا انداز اختیار کیا. یہ نہیں کہا یا ایھا الناس، اے لوگو ادخلوا فی السلم کافہ، تمام کے تمام دائرے سلامتی میں داخل ہو جاؤ. نہیں جاؤ. سلامتی کا مسئلہ تو سارے انسانوں سے متعلق ہے، تو خطاب بھی سارے انسانوں سے ہونا چاہیے، مگر قرآن انسانوں سے خطاب نہیں کرتا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم داخل ہو جاؤ. کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان والا ہی ہے جو صلح و سلامتی کے دائرے میں داخل ہو سکتا ہے. ایمان کے دائرے سے جو نکل گیا، اسلام کے دائرے سے جو نکل گیا، وہ صلح کی بات کرے گا، تباہی کا سامان کرے گا. صلح کی بات کرے گا، تباہی کا سامان کرے گا. اور جو ایمان والا ہوگا وہ امن والا ہوگا، اور جو اسلام والا ہوگا وہ سلامتی والا ہوگا، وہ سلامتی والا ہوگا. تو ایسے لوگوں سے کیا دعوت دی جائے صلح و سلامتی کی جو نہ اسلام سمجھ سکے، نہ ایمان سمجھ سکے، نہ امن سمجھ سکے، نہ سلم سمجھ سکے؟ ایسوں کو دعوت دینے کی کیا ضرورت؟ اسی لیے دعوت دی گئی ہے تو ایمان والوں کو. واقعی ایمان والوں کا معاملہ ہی کچھ اور ہے. ایسا مت سمجھنا کہ ایمان والوں کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے. یہ بھی اپنا ایک نئے قسم کا ایٹم بم رکھتے ہیں. میں ایک واقعہ سناؤں، اس سے آپ اندازہ لگائیں گے.
ہلاکو خان کا لشکر بیجو خان کی قیادت میں سفر کر رہا. چنگیز ہلاکو کا نام ایسا نہیں ہے کہ جس کی تشریح اور وضاحت کی ضرورت ہو. تاتاری لشکر کو کسی نے قیامت صغریٰ سے تعبیر کیا، کسی نے تاتاری فتنہ نام دیا. وہ لشکر نہیں تھا، تباہیوں کا ایک سیلاب تھا. اسے صرف انسانوں سے دشمنی نہیں تھی، ایسا لگتا تھا اسے درختوں سے بھی دشمنی، جانوروں سے بھی دشمنی، کاشتکاری سے بھی دشمنی. ذرا غور تو کرو، جدھر وہ جاتا تھا جیسے سیلاب جاتا ہے تو سبھی کو بہا لے جاتا، تو وہ لشکر بھی جدھر جاتا تھا تباہیاں مچاتا ہوا. ایسا لشکر جس نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ ملا دی، جس نے غرناطہ کو مٹی میں ملا دیا، ایسا لشکر مولانا روم کے شہر کے باہر اس نے پڑاؤ ڈال دیا. دوسرے دن اسی طرف سے گزرنا تھا. سارے لوگ گھبرا گئے کہ جب یہ ہلاکو کا لشکر گزرے گا تو پھر یہ نہیں پتا چلے گا کہ اس شہر میں کوئی سانس لینے والا کبھی تھا، اس شہر میں کوئی مکان تھا، اس شہر میں کوئی جانور تھے. بہت پریشان ہوئے کہ اس سے مقابلہ کیسے کیا جائے. سبوں نے طے کیا چلو مولانا روم کی خانقاہ میں چلے. یہاں پر میں نے ذہن میں ایک سوال کیا کہ کیا ہو گیا ہے ان کو جو خانقاہ والے کی طرف جا رہے ہیں، کیا ہو گیا ہے ان کو؟ اس لیے کہ مولانا روم کے پاس کوئی ایٹم بم تو ہے نہیں جا کے چھوڑ دیں گے، ایسا کوئی ہائیڈروجن بم نہیں کہ جا کے چھوڑ دیں گے، کچھ میزائلیں انہوں نے اپنی خانقاہ میں نہیں لگا رکھی ہیں، کچھ ٹینکوں کی قطار وہاں نہیں ہے، کچھ فوجی اور لشکری نہیں. بیچارے مولانا روم کیا کریں گے؟ 2 ہی ہاتھ تو ان کے پاس ہے. اے شہر والوں، تم خود ہی جا کے مقابلہ کر لو. تمہارے پاس ہاتھ زیادہ ہے، تمہارے پاس آداد زیادہ ہے، تم جاؤ مقابلہ کرو. مگر شہریوں نے فیصلہ کیا نہیں، چلو بارگاہ مولانا روم میں چلو، وہیں چلو. کیا مطلب؟ آج کا مسلمان سمجھے یا نہ سمجھے، آج کے کلمہ پڑھنے والے کے ذہن میں یہ بات آئے یا نہ آئے، آج کا انسان اس مسئلے کو آسان سمجھے یا مشکل سمجھے، مگر یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ پہلے مسلمانوں کا یہ متفقہ فیصلہ تھا کہ جب مادی طاقت جواب دے دے تو روحانی طاقت والے کا سہارا لینا پڑتا ہے. جب مادی طاقت جواب دے دے تو روحانی طاقت والے کا سہارا لینا پڑتا ہے. بارگاہ مولانا روم میں یہ شہر والے پہنچ گئے اور جا کر انہوں نے اپنے معروضات پیش کیے، درخواستیں پیش کی. مولانا روم نے ان کی درخواست کو مسترد نہیں فرمایا، کھڑے ہو گئے ایک ایٹم بم لے کر کے. یہ مومن کا ایٹم بم. وہ کون سے؟ 100 دانے کی تصویر. یہ ہے مومن کا ایٹم بم. اور ایک لیا مسلح، یہ ہے مسلمان کا ہائیڈروجن بم. یہ مسلح بغل میں دبایا، تسبیح ہاتھ میں لے لی اور لے کے چل پڑے. مومن جتنے اسلحوں کے ساتھ مسلح ہو سکتا ہے وہ سارے اسلحے مولانا روم نئے انداز سے لے کے جا رہے ہیں. جانے کے بعد بیجو خان کے خیمے کے سامنے انہوں نے مسلح بچھا دیا. بچھانے کے بعد لڑنا اس سے ہے مگر بارگاہ خداوندی میں کھڑے ہو گئے، نماز کی نیت باندھ لی. بیجو خان کی نظر پڑی، بڑا گستاخ نظر آ رہا، اس کے سر کو قلم کر لو. مگر جب شمشیر زن آگے بڑھتے ہیں تو ان کے بازو شل ہو جاتے ہیں، تلوار نہیں اٹھ رہی ہے. کہا اچھا ایسا معاملہ تو دور سے اس کے بدن کو چھلنی کر دو. مگر دوستو جب تیر چلانے والے تیر انداز تیر پھینکتے ہیں، تیر ادھر ادھر بہک رہے ہیں، ایک بھی تیر انہیں نہیں لگ رہا ہے. اس کے بعد کہا اچھا ایسا کرو، گھوڑوں سے انہیں روند ڈالو. گھوڑے آگے بڑھتے ہیں، زمین قدم تھام لیتی ہے. اب بیجو خان سوچنے پر مجبور ہو گیا، یہ معاملہ کچھ اور نظر آ رہا ہے، یہ معاملہ کچھ اور نظر آ رہا. ہمارے شمشیر زن کے بازو کبھی چھل نہ ہوئے، ہمارے تیر اندازوں کے تیر کبھی خطا نہیں ہوئے، ہمارے گھوڑوں کے قدم کبھی آگے نہیں رکے. معاملہ کچھ اور ہے. وہ سمجھ گیا. اس کے بعد اس نے اعلان کر دیا سنو جی، جب تک مادی طاقتوں کا مقابلہ تھا ہم سیلاب کی طرح بڑھتے چلے گئے، مگر اب روحانی طاقت والے سے پالا پڑ گیا ہے. خیریت یہی ہے واپس چلو ورنہ معاملہ کچھ اور ہی ہو جائے گا. خیریت یہی ہے واپس چلو. یقین جانو دوستو، ایک مرد حق آگا مسلح پر بیٹھ کر کے تسبیح کے دانوں کو گردش دے رہا تھا اور ادھر فتح و شکست کے زاویے بدل رہے تھے، ادھر فتح و شکست کے زاویے بدل رہے تھے، ادھر دل و دماغ
میں خیجان برپا ہوا تھا، اور جب مولانا روم نے سلام پھیرا، دیکھا میدان صاف ہے، دیکھا میدان صاف ہے، سب واپس چلے گئے۔ وہیں دکھا دیا تھا مولانا روم، دیکھو یہ ہے مومن کا ایٹم بم۔ مومن کا ایٹم بم وہ ہے جو ویرانے پہ گرے تو آباد کر دے، مومن کا ایٹم بم وہ نہیں ہے جو آبادی پہ گرے ویرانہ کر دے۔ تم نے نہیں دیکھا تھا ایک مومن نے اپنا ایٹم بم گرایا تھا، ایک مومن نے اپنا ایٹم بم گرایا تھا میدان کربلا میں، صحرا میں، ایک ایسی جگہ ہے جہاں کوئی متنفس نہیں نظر آ رہا تھا، مگر حضرت امام علی مقام نے جب اپنے ایمان و عمل کا ایٹم بم وہاں گرایا تو جو کرب اور بلا تھی وہ کربلائے معلی ہوئی، وہ کربلائے معلی بن گئی۔ تو مومن کا ایٹم بم جو ہے وہ ویران نہیں کرتا، آباد کرتا ہے۔ تو یہی ہے امن والے، یہی ہے سلامتی والے۔ لہذا انہی سے کہا جا رہا ہے کہ صلح و سلامتی کے دائرے میں سب کے سب آ جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ واقعی دوستو سلامتی اگر تمہیں ملے گی تو اسلام ہی کے دامن میں ملے گی، اور صلح و سلامتی اسلام کا ایسا جزو لا ینفع کہ خود اس کے نام کے اندر آپ دیکھیں تو حروف اصلی کی شکل میں سلامتی موجود ملے گی۔ ابھی آپ وضاحت نہیں ہوئی، سلم کے معنی سلامتی، 3 حرفوں سے مرکب، سین لام میم، اور یہی سلم جو ہے اسلام کا حرف اصلی، اسلام میں بھی تینوں موجود۔ سلم لفظ اسلام کا جز، تو حروف اصلی کی شکل میں بھی دیکھو تو سلامتی جزو اسلام، اور میرے رسول نے جب مسلمانوں کی تعریف کی تو وہاں بھی سلامتی کو لازم قرار دیا۔ المسلمون المسلم من سلم المسلم من یدہ و لسانہ، مسلمان وہ ہے، المسلم من سلم المسلمون من یدہ و لسانہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے مسلمان محفوظ رہے، مسلمانوں کو اذیت نہ پہنچے۔ دیکھیے تعریف بھی رسول یہ کر رہے ہیں کہ وہ کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جو صلح و سلامتی والا نہ ہو، جس کے ذہن میں امن و امان نہ ہو، جو دوسرے کے لیے اطمینان بخش نہ ہو، جو دوسروں کو سکون نہ پہنچائے۔ اور انتہا کی بات جب مومن کی تعریف کی حضور نے تو وہ بھی عجیب انداز سے کہ مومن وہ ہے جس کے پڑوسی، جس کے خطرات سے اس کے پڑوسی محفوظ رہے، مامون رہے۔ مومن وہ ہے جو امن دے اپنے پڑوسیوں کو اپنے خطرات سے۔ ذرا سا دیکھیے تو مومن میں امن، اسلام کے اندر سلم، یہی ایک نسخہ کوئی مان لے بس، زیادہ نہیں۔ ہر شخص بہت زیادہ حقوق بتانے کی ضرورت نہیں، ہر شخص اپنے پڑوسی کا خیال کر لے۔ ایک آدمی کے کتنے پڑوسی ہوتے؟ ایک گھر ہے تو چاروں طرف جتنے گھر ہیں سب آپ کے پڑوسی، آپ بھی کسی کے پڑوسی، تو ہمارا کوئی پڑوسی، پھر اس کا کوئی پڑوسی، تو اس کا کوئی پڑوسی، پھر اس کا کوئی پڑوسی، اور یہاں تک دیکھو تو پورا شہر آباد ہو گیا، ایک سے ایک لگے ہوئے ہیں۔ اب ہر شخص اپنے پڑوسی کا خیال کر لے کہ ہم کو اپنے پڑوسی کو ہم سے اذیت نہ پہنچے، تو وہ آپ کا خیال کرے، آپ اس کا خیال کرے، تو کوئی فتنہ رہے گا، کوئی فساد رہے گا، کوئی اطمینان رہے گا۔ ایک معمولی سا نسخہ اسلام نے دیا کہ اگر اس نسخے پر عمل کر لیا جائے تو ساری دنیا میں امن ہی امن رہے، سلامتی ہی سلامتی رہے، سکون ہی سکون رہے، اطمینان ہی اطمینان رہے۔ اسی لیے اسلام نے اطمینان و سکون کا جو تصور دیا ہے اس کے لیے یہ لازمی قرار نہیں دیا ہے کہ جو دولت والا ہوگا وہی مطمئن ہوگا۔ اس مسئلے پر ذرا غور کیجئے گا، اسلام نے یہ بھی نہیں کہا ہے جو حکومت والا ہوگا وہی مطمئن ہوگا، اسلام نے یہ بھی ضروری نہیں قرار دیا ہے کہ جو کھانے والا ہوگا وہی مطمئن ہوگا۔ معلوم یہ ہوا
اسلام نے اطمینان اور سکون کا جو فارمولہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے، اس میں ایک کھانے والا تو بے قرار ہو سکتا ہے مگر ایک بھوکا مطمئن نظر آتا ہے۔ کچھ کھانے پینے سے اطمینان ہو یہ ضروری نہیں، تخت و تاج سے اطمینان ہو یہ ضروری نہیں۔ اس لیے اگر اسلام یہ کہتا کہ مطمئن وہ ہیں جو کھانے والے ہیں تو میں اعلان کر دیتا کہ پھر اسلام بھوکوں کا دین نہیں ہو سکتا۔ اگر اسلام یہ کہتا کہ اطمینان ملے گا حاکم بننے سے تو میں یہ کہہ دیتا اسلام محکوموں کا دین نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ کہہ دیتا کہ دیکھو اطمینان ملے گا بڑے بڑے ایوانوں میں بسیرا لینے سے تو میں کہہ دیتا کہ فٹ پاتھ پر سونے والوں کا دین اسلام نہیں بن سکتا۔ مگر دوستو اسلام نے ایک ایسا نسخہ بتایا ہے اطمینان کا کہ دیکھو اطمینان کے لیے تمہیں زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ تگ و دو کی ضرورت نہیں ہے۔ اطمینان حاصل کرنا ہے اتنی بڑی دنیا کو تمہیں سنوارنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنی بڑی دنیا کو بنانے کی ضرورت نہیں۔ اطمینان حاصل کرنا ایک مختصر سا نسخہ سوچ لو، قد افلح من تزکا۔ اتنی بڑی دنیا کے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ ایک چھوٹی سی دنیا ہے اسی کو بنا لو، ایک چھوٹی سی دنیا، بہت چھوٹی دنیا، ہاتھ میں لے لو تو مٹھی میں آ جائے۔ اتنی بڑی دنیا کے پیچھے دوڑتے رہو گے اطمینان نہیں ملے گا۔ ساری دنیا دوڑ رہی ہے مگر اطمینان نہیں پا رہی ہے، سکون نہیں پا رہی ہے، ایک پر ایک دوسرے کا خوف طاری ہے۔ اگر تم تھوڑا سا سکون کا ماحول دیکھو تو یہ نہ سمجھ لو کہ ان کا مزاج ایسا ہو گیا ہے جو صلح و سلامتی چاہتے ہیں یا امن و امان چاہتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ خوف طاری، خوف۔ آج اس وقت سب سے بڑے بادشاہ کا نام ہے خوف۔ اس خوف نے معاملے کو ٹھنڈا رکھا۔ یہی خوف اٹھ جائے پھر دیکھیے ہر طرف دھواں ہی دھواں نظر آئے۔ یہ خوف ہے۔ یہ مت سمجھو کہ روس امریکہ کو بڑی اچھی نظر سے دیکھ رہا، یہ بہت دوستی چاہتا، مگر یہ سوچتا ہے کہ جب ہم واشنگٹن کی طرف بڑھیں گے تو واپسی میں ماسکو بھی نہیں ملے گا، لہذا ٹھہرے رہو اپنی جگہ پر۔ یہی امریکہ بھی سوچتا ہوگا اگر ہم نے ماسکو پر گہری نظر ڈالی تو واپسی میں واشنگٹن کا بھی پتہ نہ چلے گا۔ تو ایسے ہی چین سوچ رہا کہ پیکنگ کو بھی نہ بچا سکیں گے۔ تو خوف سب کے اوپر طاری ہے۔ اسی خوف کا معاملہ ہے کہ سکون ہے، اسی خوف کی وجہ سے سکون تمہیں نظر آ رہا ہے۔ اگر یہ خوف اٹھ جائے تو ہر طرف دھواں ہی دھواں نظر آئے، ہر طرف تباہی تباہی نظر آئے، تو معلوم ہوا کہ یہ جو سارے طریقے ہیں وہ سب غلط ہیں۔ اسلام کہتا ہے یہ سب بیکار، قد افلح من تزکا۔ اتنی بڑی دنیا کو تو کیوں سنوارا؟ بس اپنے دل کو ستھرا کر لے۔ قد افلح من تزکا، جس نے اپنے دل کو ستھرا کر لیا بس دل کو سنوار لو، امن ہی امن ہے۔ دل کو سنوار لو، سلامتی ہی سلامتی ہے۔ دل کو سنوار لو۔ سنو، جب تک یہ دل نہیں بنے گا یہ دنیا نہیں بن سکتی۔ جب تک یہ دل نہیں بنے گا یہ دنیا نہیں بن سکتی، اور جب یہ دل سنور جائے گا تو یہ دنیا خود بخود سنور جائے گی۔ یہ آدمی بھی عجیب ہے، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ دو ٹانگ کا جانور عجیب جانور ہے، ساری دنیا میں سب سے زیادہ عجیب۔ دیکھو الزام کیا لگاتا ہے، زمانہ بدل گیا، زمانہ بدل گیا۔ اچھا صاحب زمانہ بدل گیا؟ زمانے کے بدلنے کا دعویٰ کرنے والوں، کیا چیز بدلی؟ کیا زمین بدل گئی؟ کیا آسمان بدل گئے؟ کیا چاند و سورج بدل گئے؟ کیا ستاروں کی گردش بدل گئی؟ کیا چیز بدلی؟ کوئی چیز نہیں بدلی۔ غلط کہتے ہو، زمانہ بدلا۔ زمین وہی ہے، آسمان وہی ہے، چاند و سورج وہی ہے، اس کی گردش وہی ہے، گردش کائنات وہی ہے، ستاروں کی تگ و دو وہی ہے، سب کچھ وہی، آبشار کے نغمے وہی ہیں، دریا کی روانی وہی ہے، پہاڑوں کی سلابت وہی ہے، زمین کے فیضان کا عالم وہی ہے، سب کچھ وہی ہے۔ سچی بات کیوں نہیں کہتے؟ دل بدل گیا ہے اور سب کچھ اپنی جگہ پر ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ۔
کہتا ہے نظر بہک گئی، کہتا ہے انسان کان بہک گیا، زبان بہک گئی، قلم بہک گئے، قدم بہک گئے. یہ کیوں دھوکہ دے رہا اپنے کو؟ نہیں، غلط کہتے ہو کہ نظر بہکی، غلط کہتے ہو کہ کان بہکا. سچی بات کہہ دو، دل بہک گیا ہے. جب دل بہکتا ہے تو نظر بہکتی ہے، جب دل بہکتا ہے تو کان بہکتا ہے، جب دل بہکتا ہے تو زبان بہکتی ہے، جب دل بہکتا ہے تو قلم بہکتا ہے، جب دل بہکتا ہے تو قدم بہکتا ہے. تو اب جن کے قلم بہک گئے ہیں وہ یہ کہہ کے آگے نہیں بڑھ سکتے کہ قلم بہکا ہے، دل بہک چکا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد کما تحب وترضى بین تصلی علیہ. تو ایک چھوٹا ایسا دل ہے، اسی کو سنوار دو. جب تک یہ دل نہیں سنور سکتا، یہ صالح ہے تو ساری دنیا صالح ہے، اور یہ فاسد ہے تو ساری دنیا فاسد ہے. صرف اسی. اور جب دل کے سنوارنے کی بات آ گئی تو دل کو سنوار لو، تم کامیاب ہو. اگر تم دولت مند ہو جب بھی کامیاب ہو، اگر تم غریب ہو جب بھی کامیاب ہو، اگر تم گھر والے ہو جب بھی کامیاب ہو، اگر تم بے گھر ہو جب بھی کامیاب ہو، اگر تم تلوار لے کر خالد ابن ولید کی طرح بڑھ رہے ہو جب بھی کامیاب ہو، اور اگر حسین ابن علی کے لیے کی طرح شہید ہو رہے ہو جب بھی کامیاب ہو. تلوار کے نیچے ہو جب بھی کامیاب ہو، تلوار لے کے آگے جا رہے ہو جب بھی کامیاب ہو. بس فرق یہ ہے دل کامیاب رہے، دل بنا رہے. اگر دل بنا ہے تو مومن کے مقدر میں کامیابی ہے. وہ بھوکا رہ کے بھی کامیاب ہے، وہ پیاسا رہ کے بھی کامیاب ہے، وہ بے گھر ہو کے بھی کامیاب ہے، وہ ہر مارکے کے اندر کامیاب ہوتا ہے تو کامیاب، اور پلٹ کے آتا ہے تو کامیاب. مگر دل اچھا رہنا چاہیے، دل بہتر ہونا چاہیے. اچھی طرح جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ دل ہی سارا معاملہ، مگر میں سوچتا ہوں کہ اس دل کو صاف کیسے کیا جائے. آسان نسخہ ہے کوئی صابن ایسا فیکٹری میں چلے بھی، اس لیے کہ یہ تو طے ہو گیا کہ جب تک دل کی صفائی نہیں ہوگی بات بنے گی نہیں. تو ہم روس کا سیر کر کے روسیوں سے پوچھتے ہیں تمہارے یہاں فیکٹری میں کوئی ایسا صابن بنا ہے جس سے دل کی صفائی ہو؟ نہیں. بڑی بڑی میزائلیں تیار ہو گئی، بڑے بڑے راکٹ بن گئے، چاند پر جانے کی کوششیں ہو رہی، دل کو سنوارنے کے لیے چھوٹا سا صابن بھی نہیں بنا. نہیں بنا. امریکہ والوں سے پوچھا انہوں نے بھی جواب دے دیا، چین والوں سے پوچھا انہوں نے، جاپان اور جرمنی کی ترقیاں بہت آگے ہیں، بہت تیزی سے آگے بڑھے. بھائی دل بنانے کے لیے بھی کوئی چیز ہے نہیں، کسی کے پاس نہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ جب ان کے پاس دل کو بدلنے کی کوئی بات نہیں ہے، دل کو سنوارنے کا کوئی نسخہ نہیں ہے، تو یہ اطمینان اور سکون بھی نہیں دے سکتے، یہ امن و امان بھی نہیں دے سکتے. اس لیے کہ امن و امان دل کے اوپر موقوف ہے. دل تمہارا اگر سنور جائے گا تو سب سنور جائے گا، اور دل جب تک بگڑا رہے گا سب بگڑا رہے گا. ہم نے سوچا چھوڑو ان سب کو، چلو اسلام ہی سے کیوں نہ پوچھیں کہ اے اسلام تیرے پاس ہے کوئی نسخہ؟ تو نے تو بہت سب کو سلامتی کا پیغام دیا ہے تیرے پاس کوئی ایسا صابن؟ کہاں بہت اچھا صابن ہے، بہت اچھا صابن ہے. تو چاہتا ہے دل کو ستھرا کرنا؟ آج میں تجھے پتہ بتاتا ہوں، وہاں چلا جائے گا تیرا دل ستھرا ہوگا. وَيُزَكِّيهِمْ، یہ میرا رسول ہے جو دل صاف کرتا ہے، یہ میرا رسول ہے جو دل کا تصفیہ کرتا ہے. کما تحب وترضى تصلی علیہ. جاؤ میرے رسول سے دل صاف کراؤ، وہ صاف کرتے. اب سمجھ میں آ، اچھا کیا قرآن سے دل نہیں صاف ہوگا؟ کام نہیں، قرآن سے صاف نہیں ہوگا. ارے قرآن تو اسی لیے آیا. جی ہاں، اگر قرآن سے دل صاف ہوتا تو قرآن یہ نہ کہہ دیتا کہ میں دل صاف کرتا ہوں. قرآن تو کہتا ہے کہ قرآن نہیں، صاحب قرآن دل صاف کرتا ہے. پھر قرآن کیا کام؟ کہا قرآن کا کام علم دینا، قرآن کا کام علوم کے دروازے کھولنا، دل صاف کرنا قرآن کا کام نہیں. کہا پھر اس کی ضرورت نہیں؟ ہے ضرورت، اس کی ضرورت ہے، مگر قرآن اور صاحب قرآن کی نسبت سمجھ لو. قرآن اور صاحب قرآن، ایک طرف قرآن ایک طرف رسول کے ارشادات. ہم نے کہا اچھا اب تو قرآن اور سنت کو ملا کے ہم دل صاف کر لیں گے. کہا ٹھہرو، ابھی تم نے نہیں سمجھا. ضرورت ان دونوں کی بھی ہے دل کو صاف کرنے کی، مگر اگر انہی پر تم رہ گئے، رسول سے نظر ہٹا لی
تو نہ قرآن سے دل صاف ہوگا نہ سنت سے دل صاف. ابھی آپ اور گہرائی میں پہنچتے جا رہے ہیں. میں مثال دوں, کپڑے آپ دھوتے ہیں, پانی کی ضرورت ہوتی ہے, پانی کے ساتھ صابن کی بھی ضرورت, تو صابن کا کام بھی صاف کرنا ہے اور پانی کا کام بھی صفائی دینا ہے. آپ تھوڑے سی چیزوں سے بڑی بڑی نصیحت لینے کی عادت سیکھ لیجیے. مجھے تو ابھی یہی سمجھایا گیا تھا کہ جو بولتا ہے اس کو پیاس لگتی ہے, مگر میں دیکھ رہا ہوں سننے والوں کو بہت زیادہ پیاس لگتی ہے, سنتے سنتے بیچارے پیاسے ہو جاتے ہیں. ہاں, تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پانی سے صفائی ہوتی ہے, صابن سے. اچھا صاحب, مان لیا پانی کا کام صاف کرنا, تسلیم, صابن کا بھی کام صاف کرنا, مگر کرتے کیا ہے آپ؟ ایک تشت میں پانی رکھا, اسی میں کپڑا ڈال دیا, اسی میں صابن ڈال دیا, صاف ہو گیا. صاف کرنے والی دونوں چیزیں موجود, کپڑا صاف نہیں ہو رہا. صاف کرنے والی دونوں چیز موجود, معلوم ہوا کہ صرف صابن اور پانی سے کام نہ چلے گا, ایک ہاتھ بھی ہو جو ملے. اس ہاتھ کو بھی لینا. اب چاہے یہ ہاتھ کا کام آپ مشین سے لو یا کسی اور چیز سے, مگر ہو ایک جو حرکت میں لائے, ہو ایک جو کپڑے کو الٹے اور پلٹے, ہو ایک جو اس کے اوپر چلے. تو ایک ہاتھ کی بھی ضرورت ہے. صابن سے بھی پاکی ملتی ہے, پانی سے بھی پاکی ملتی ہے, اگر مگر ہاتھ نہ رہا تو کچھ بھی پاکی آپ کو نہ ملے گی, بلکہ جس پانی میں اپنا ناپاک کپڑا ڈالو گے وہ بھی ناپاک ہو جائے گا. تو مطلب یہ ہے کہ پاکی دینے کی چیزیں یہ ضرور ہیں, مگر ان کے استعمال کا طریقہ ہوگا. ایک ہاتھ کی بھی ضرورت ہے. تو قرآن و سنت یہ پاک کرنے والے گویا صابن اور پانی ہے, اور یہ گھسنے والا ہاتھ یہ میرے رسول کا دستے کرم ہے. جب تک وہ ہاتھ نہ لگے گا, ایک ہاتھ نہیں لگے گا. صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. تو وہی ہاتھ ہے. ورنہ دوستو یہ کیا بات ہے کہ رسول نے قرآن بھی پیش کیا, اپنے ارشادات بھی پیش کیے, مگر سب ایمان والے نہیں ہوئی. باقی کی چیزیں تو سب کے سامنے تھیں, مگر سب ایمان والے نہیں ہوئے. دیکھنے والوں نے قرآن سنا بھی, پڑھا بھی, سمجھا بھی, مگر ایمان والے نہیں ہوئے. واہ واہ, سمجھ میں بات آ گئی. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اسی قرآن سے کتنے ہیں جو گمراہی لیتے ہیں, اور اسی قرآن سے کتنے ہیں جو ہدایت پاتے ہیں. تو گمراہی وہ لیتا ہے جو دستے رسول سے دور رہ کر قرآن سمجھنا چاہتا ہے, اور ہدایت وہ پاتے ہیں جو قرآن کے پانی سے رسول کے ہاتھ سے رابطہ پیدا کر کے سمجھ آگے بڑھتے ہیں. رسول کے ہاتھ سے رابطہ پیدا کر کے. اب اگر تم نے کہا صرف قرآن ہمارے لیے کافی ہے, تو سمجھ لو قرآن تمہارے لیے کبھی کافی نہیں ہوگا, کبھی کافی نہیں ہوگا. رسول کا رابطہ ہونا چاہیے, اس منبع نور سے اپنا ارتباط ہونا چاہیے, وہاں والہانہ وابستگی ہونی چاہیے, اور وہ جس پر نظر ڈال دیں گے وہ پاک ہو جائے گا. جس پر نظر, واقعی پاک کرنے کے لیے انہیں بڑی محنت نہیں کرنی پڑی, جس کو جس انداز سے چاہا پاک کر دیا. مختلف کوئی فقرہ فرما دیا, پاک ہو گیا. کسی کے سینے پہ ہاتھ رکھ دیا, پاک ہو گیا. کسی کے اوپر نظر ڈال دی, پاک ہو گیا. کیا تم نے اس منظر کو فراموش کر دیا؟ ایک انسان بڑے برے ارادے, بڑے برے خیالات, بہت برے عزائم لے کر کے ننگی تلوار لے کر جا رہا تھا. نہ جانے کیسے اس کے خراب ارادے تھے, چلا جا رہا تھا. قدرت بھی لے جا رہی تھی. چلنے والے دیکھو, جانے والا جا رہا, مگر کائنات کی نگاہوں نے کیا دیکھا؟ عمر سوئے نبی گئے اور نظر سوئے عمر گئی. بڑی نگاہ مصطفیٰ تو زندگی سنور گئی, بڑی نگاہ مصطفیٰ تو زندگی سنور گئی. میرے رسول جس پر نظر ڈال دے وہ پاک ہو جائے, اور جس سے نظر پھیر لے
اس کو طہارت نصیب نہ ہو، اس کو تطہیر وہی ہو سکتی ہے۔ یہ میرا رسول ہے جو پاکی دیتا ہے، یہ میرا رسول ہے جو سکون دیتا ہے، یہ میرا رسول ہے جو اطمینان دیتا ہے۔ دوستو میرے رسول نے اطمینان دے دیا اگر بلال حبشی کو، تو کتنی سزا دے رہے ہیں، پتھر کے نیچے لٹایا جا رہا ہے، ریت پر گھسیٹا جا رہا ہے، اس سے سب کچھ تو لوگ لے رہے ہیں مگر اطمینان نہیں جا رہا ہے، سکون نہیں جا رہا، الحد الحد کی سزا نہیں جا رہی ہے، اس لیے کہ رسول جس کو اطمینان دے دے اس کے اطمینان کو تم کبھی چھین نہیں سکتے، اور رسول سے اگر تم وابستگی ختم کر لو تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں مطمئن نہیں کر سکتی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بین تصلی علیہ۔ اور دوستو رسول سے والہانہ وابستگی کب پیدا ہوگی؟ جب تم ایمان والے ہو جاؤ، جب تم اسلام والے ہو تبھی تو وابستگی پیدا ہوگی۔ اسی لیے اس قرآن نے کہہ دیا کہ واقعی ہے وہ ایمان والو، تم تو دامن رسول کے تھامنے والے ہو، تم تو دامن رسول سے وابستہ ہونے والے ہو، اور جب تم امن والے رسول کے ماننے والے ہو تو سب کے سب سلح و سلامتی کے دائرے میں آ جاؤ، تو سب کے سب سلح و سلامتی کے دائرے میں۔ انتہا کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام نے سلامتی اور صلح کو ایسا عام کر دیا کہ ایک دوسرے کو جب ہم پہلی ملاقات میں جس لفظ سے استقبال کرتے ہیں اس میں بھی سلامتی ہی سلامتی۔ ہم نے کسی مسلمان کو دیکھا اور کہہ دیا السلام علیکم، اس نے کہا وعلیکم السلام، دیکھیے یہاں بھی سلامتی، تم پر سلامتی، کیا نام، میری طرف سے بھی سلامتی اور خدا کی بھی سلامتی، مجھ سے خطرہ محسوس نہ کرو، جواب دے وعلیکم السلام، بس میں بھی سلامتی کا پروانہ دے رہا ہوں۔ ذرا غور کرتے چلے جاؤ کہ سلامتی کو اس قدر پھیلا دیا گیا، سلامتی کی اس قدر تشریح کر دی گئی۔ یہ اور بات ہے دوستو، زمانہ بہت بدل چکا ہے نا، یہ جو مسلمان کو دیکھیں تو دیکھ کر سلام کہنا مستحب، اور سلام جب کر دیا جائے تو اس کا جواب دینا واجب، کہ جب ایک شخص سلامتی کے ساتھ بڑھ رہا تو اب تمہارے لیے لازمی ہے کہ سلامتی کا جواب سلامتی کے ساتھ دو۔ مگر اب زمانہ بڑا خراب ہو گیا، پہلے ایک شخص کو دیکھا سوچنے لگا میں یہ ہے کون، جی تو چاہ رہا تھا کہ السلام علیکم کہوں، مگر سر سے پیر تک کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی تھی جس کو دیکھ کر خیال آتا کہ واقعی یہ کوئی سلامتی والا ہوگا۔ اس کے بعد قریب گیا اور جانے کا پوچھا آپ کا نام، تو کہا عبد الرحمان، میں نے کہا السلام علیکم، وہ تو خیریت ہے، نام ابھی بچایا، نام نے بچا لیا، ورنہ اگر نام کچھ اور بساتا تو معاملہ ہی پیچیدہ ہو جاتا۔ اور میں آپ کو اپنے ہندوستان کی ایک بات کہوں کہ مسلمانوں کا ایک گھرانہ ایسا ہے، مسلمانوں کا گھرانہ، وہاں لوگوں کے نام جانتے ہیں کیا؟ فتح سنگھ، ادے سنگھ، سمجھا، یہ چندوبا، وجے سنگھ۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی دیکھو ہمارے یو پی میں تو نام پوچھ کر کام چلا لیا جاتا، تم لوگ جاؤ تو نام بتا کے بھی کام نہیں چلے گا۔ یہ عجیب بات ہے دوستوں۔ تو دیکھو، تو سلامتی والا ذہن اگر ہوگا تو صرف انہی کا ہو سکتا ہے جو وابستہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بات بتاؤ، میں تمہیں اور آگے لے جانا چاہتا ہوں، ویسے تو مسلمان ہونے کے لیے اتنی کافی کہ آپ دل کی ایقان، دل کی تصدیق، دل کے یقین کے ساتھ کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کلمہ شہادت آپ پڑھ لیں، کلمہ شہادت کی تصدیق کر لیں، آپ مسلمان ہو گئے۔ جہاں تک ہونے کا سوال ہے اتنی ہی کافی ہے، مگر جب مسلمان رہنے کی بات آتی تو اتنے سے کام نہیں چلتا۔ یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ یہ عجیب بات ہے،
جب تک آدمی مسلمان نہیں ہوا تھا تو اس سے ایک مطالبہ تھا اسلام کا، صرف ایک، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے، صرف ایک مطالبہ، بس تم لا الہ الا اللہ کہہ دو، محمد الرسول اللہ کہہ دو، بس کافی۔ جہاں اس نے پڑھا ادھر وہ مسلمان ہوا، ادھر سے آواز آ رہی اقیموا الصلاۃ، ادھر سے آواز آ رہی وآتوا الزکاۃ، ادھر سے آواز واتموا الصیام الی اللیل، مؤذن بلا رہا حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، حج کا فریضہ پکار رہا ہے، زکات کا فریضہ پکار رہا ہے، نماز کے اوقات پکار رہے ہیں، اور روزے کا مہینہ پکار رہا۔ بیچارہ جب تک مسلمان نہیں ہوا تھا صرف ایک بات کہنے کی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور جب مسلمان ہوا تو فرائض نے گھیر لیا، واجبات نے گھیر لیا، موقدات نے گھیر لیا۔ یہیں سے پتہ چل گیا مسلمان ہونا آسان ہے اور مسلمان بن کے رہنا مشکل ہے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه۔ گھیر لیا۔ اچھا، اگر کوئی ایمان میں آنے سے پہلے نماز کے لیے دوڑے، آپ اس کو اچھا سمجھیں گے؟ بے وقوف کیوں محنت کر رہا؟ تجھ پہ تو نماز فرض ہی نہیں۔ نماز فرض ہوتی ہے ایمان کے بعد۔ تو ایک بات ذہن میں رکھنا کہ وہ بھی ایمان سے باہر ہے جس نے اسلام کو بالکل قبول نہیں کیا، اور وہ بھی ایمان کے باہر ہے جو اسلام کو قبول کرتا ہے مگر اس کی کسی ایک ضروری بات کا منکر ہے۔ موٹی مثال جیسے آپ قادیانیوں کی لے لیجیے، وہ اس بات کا دعویٰ تھوڑی کرتے ہیں کہ میں اسلام کو نہیں مانتا، اللہ کے رسول کو رسول نہیں مانتا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں مانتا، قرآن کو خدا کی کتاب نہیں مانتا، ایسا دعویٰ نہیں، ساری باتیں مانتے ہیں مگر ایک بات جس کا ماننا ان کے لیے ضروری تھا وہ نہیں مانتے۔ خاتم النبی ان کے معنی آخری نبی وہ نہیں مانتے، تو اب وہ نکل گئے، اور جب نکل گئے تو اب ان پر نہ نماز فرض ہے، نہ روزہ فرض ہے، نہ حج فرض ہے، نہ زکات فرض ہے، یہ تو خدا کی سزا ہے کہ پڑھائے اور کچھ بھی نہ دے۔ ان کے اوپر تو ایمان فرض ہے، ان کے اوپر ایمان فرض ہے، ایمان والے بن جاؤ، اب نماز پڑھو، اب روزہ رکھو، اب حج کرو۔ یہ ایک میں نے نکتہ دیا، ایسے تمام گمراہ فرقوں کو تم سمجھ لو جو رسول کی گستاخی کرتے ہیں، جو رسول کی توہین کرتے ہیں، جو رسول کی شان میں گستاخانہ انداز سے پیش آتے ہیں۔ تفصیلات پیش کرنے کا نہ وقت ہے اور نہ میں ادھر لے جا کر آپ کے ذہن کو مقدر کرنا چاہتا ہوں اور نہ ان الفاظ کو دہرانا چاہتا ہوں۔ تو ان سے بھی ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ تم گاؤں گاؤں، قریا قریا، بستی بستی، محفل محفل، صحرا صحرا دوڑتے رہو اور نماز پڑھتے رہو، مگر نماز تم پر فرض ہی نہیں ہے، تم پر تو ایمان فرض ہے، تم پر ایمان فرض ہے، تم پر توبہ فرض ہے، تم پر رسول کی محبت فرض ہے۔ پہلے مومن بنو ورنہ نماز کو، ورنہ یہ تو خدا کی طرف سے سزا ہوگی کہ پاکستان سے تمہیں یہاں لے آیا، دوڑایا، ادھر ادھر گھر گھر دوڑایا، مسجد مسجد دوڑایا، قریا قریا دوڑایا، ہندوستان سے بھی لے آیا، وہاں سے بھی دوڑایا، دوڑا دوڑا کر کے تمہاری زندگی ختم ہو گئی مگر تمہیں کچھ نہ دیا۔ عمل بھی کریں گے، مشقتیں بھی بڑھیں گے اور نتیجہ یہ ہوگا بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیے جائیں گے۔ اس لیے سجدہ فرض جس پر ہے وہ سجدہ کرے، نماز فرض جس پر ہے وہ نماز پڑھے، روزہ فرض جس پر ہے وہ روزہ رکھے، حج فرض ہے جس پر وہ فرض۔ ان پر تو کچھ فرض ہی نہیں ہے، بلا فرض پڑھ رہے ہیں، بلا فرض پڑھ رہے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں بڑی محنت کر رہے ہیں۔ فرض تو ایمان تھا، ایمان لاؤ پھر سب کرو، اور ایمان اگر تم نہیں لاتے
تو کہا کرو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہا کرو کہ اسلام ہمارا دین ہے. قادیانیوں کی طرح کچھ بھی بولتے رہو، مگر تم پر کچھ فرض نہیں ہے، تم پر فرض توبہ ہے، تم پر فرض ایمان ہے. ذرا سا غور تو کرو، ذرا سا سوچو. اسلام فریب نہیں دینا چاہتا، اسلام دھوکہ نہیں دینا چاہتا، نہ تم کو دھوکہ دے گا نہ تم سے دھوکہ کھائے گا. ایسا بھی نہیں ہے کہ تم اپنا یہ نقلی اسلام لے جاؤ تو وہ مان لے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. تو ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جہاں تک ہونے کا سوال ہے بہت آسان، مگر رہنے کا سوال میں بہت مشکل، بہت مشکل. یہ تو صحیح ہے، تم مسلمان ہو جاؤ گے اگر قلب کی سچائی کے ساتھ کلمہ پڑھو، مگر یاد رکھنا کہ اگر اسلام کی کسی ایک بات کا بھی انکار کیا تو قلب کی سچائی کا دعویٰ جھوٹا ہو جائے گا. لوگ سوچتے ہیں کہ صاحب ساری بات تو اچھی ہے، ایک بات اگر خراب ہو گئی تو اس کی وجہ سے کیوں خام خواہ کے لیے پیچھے پڑ گئے. ہم نے کہا کہ ہاں بہت اچھا، یہ بھی اچھا، وہ بھی اچھا، سب اچھا. اس پر تو ہمیں ایک بزرگ کی مثال یاد آ گئی، ایک بزرگ کی مثال یاد آ گئی. لوگوں نے یہ کہا کہ حضرات کیوں ایسا ویسا کہ نہیں، گمراہ جماعتیں ہیں ان کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں، بڑی اچھی خدمت وہ کرتے ہیں، بڑے بڑے دارالعلوم بناتے ہیں، بہت بڑے دارالعلوم بناتے ہیں، بڑی بڑی کتابیں لکھتے ہیں، ایسا کرتے ہیں ویسا، ان کے پیچھے کیا کرنے کی ضرورت. اور دوسری بات یہ کہ اچھائیاں دیکھیے برائیاں مت دیکھیے. بات کتنی اچھی لگتی، اچھائیاں دیکھیے برائیاں دیکھنے سے کیا مطلب. انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو، ایک کنواں کھود دو، خوب پانی بھر دو بہت، اور اس میں ایسا کرنا کہ کنویں کے بیچ میں ایک لکڑی رکھ دو. کنویں کے بیچ میں کیا کرو، ایک لکڑی رکھ دو، اور لکڑی کے اندر ایک ڈورا ڈال بیچ میں باندھ دو، اور بالکل نیچے والے سرے میں 1 تولہ، زیادہ نہیں، صرف 1 تولہ سور کا گوشت باندھ دو، اور اس سور کے گوشت کو جا کے اس پانی میں ڈال دو، ٹنگا رہے. اب اس کنویں سے پانی پیو گے کہ نہیں، ارے بھائی برائی مت دیکھو، ادھر بھی پانی اچھا ادھر بھی پانی اچھا، دائیں بھی بائیں بھی آگے بھی پیچھے بھی، اور نیچے بھی دیکھو تو کئی فٹ نیچے پاک ہی پاک ہے، تو سب تو پاک ہی، برائی مت دیکھو. ایک ہی تولا تو نا، کئی ٹن تو صاف ہے، ایک ہی تولا تو نا. حق نہیں مولانا سب خراب ہو گیا. کہ بس اب بات تمہاری سمجھ میں آ گئی کہ 1 تولا اگر خراب ہے تو سب خراب ہو گیا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ. تو یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. میں یہی عرض کر رہا تھا کہ جہاں تک اسلام مسلمان ہونے کا سوال ہے اس کے لیے بہت معمولی کام ہے کہ آپ تصدیق قلبی کے ساتھ اسلام کا کلمہ پڑھ لیں، مگر مومن کامل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ تم صلح و سلامتی کا مجسمہ بن جاؤ. تم چلو تو سلامتی کا پرچم بن کے چلو. تمہارے ہاں سلامتی ہی سلامتی ہو. یہی راز ہے جو تمہیں سلام دیا گیا، السلام علیکم. مگر دوستو اس سلامتی والے سلام میں بھی بڑا کنسیشن ہو گیا. اب السلام علیکم نہیں کہتے، عام طور سے سلام علیکم الف لام غائب. میں مسئلہ بتا دوں، السلام علیکم کوئی کہے تو اس کا جواب دینا واجب، اس لیے کہ یہ سلام مسنون. اور اگر کوئی سلام علیکم کہے تو جواب دینا واجب نہیں. جواب دے دو تو تمہارا احسان ہے، واجب نہیں ہے جواب. اس لیے کہ سلام علیکم جو ہے یہ سلام مسنون نہیں، سلام مسنون ہے السلام علیکم. تو اگر کسی نے کہا سلام علیکم تب بھی سلام مسنون نہیں.
سلام علیکم تب بھی سلام مسنون نہیں، مگر کچھ نہ کچھ اس کا معنی رہتا ہے۔ اب تو جلدی میں لوگ کہتے ہیں سلام علیکم، یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے سلام علیکم، السلام علیکم، کیا کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اور کبھی تو ایسا ہم دیکھتے ہیں کتنا وزنی ہاتھ نیچے سے سر تک پہنچ جاتا ہے، زبان نہیں ہلتی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب وترضى ان تصلی علیہ۔ تو جو شخص اپنی زبان سے سلامتی کی بات نہ کر سکے، بھلا سوچو جب سلامتی والا کام کرنا ہوگا تو کتنی دشواری کا احساس ہوگا۔ تو میں یہی کہہ رہا تھا دوستو کہ مومن کامل وہ ہوگا، کامل مسلمان وہ ہوگا جس کے شر سے، جس کے خطرات سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ اور کہنے دو صرف مسلمان ہی کی بات نہیں، ہر عاجزی کرنے والا، ہر انکساری کرنے والا، ہر سر نیاز کا جھکانے والا محفوظ رہے۔ دیکھو کچھ اسلام کے جو معاندین ہیں، اسلام سے جنہیں عناد ہے، انہوں نے اسلام کو عجیب انداز سے پیش کیا کہ بھئی اسلام جو ہے یہ تو خونریزی سکھاتا ہے، خود سری سرکشی سکھاتا ہے۔ اسلام جو ہے وہ تلوار سے پھیلا، شمشیر سے پھیلا، تو صرف یہاں پر جنگی جنگ کی بات ہوتی تھی۔ یہ عذراء عناد وہ کہہ رہے ہیں۔ ان سے جب ایک موٹا سوال کیا جاتا ہے، اس موقع پر بات آئی تو عرض کروں، ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ دیکھو اسلام جب شمشیر سے پھیلا تو یہ شمشیر چلانے والے کہاں سے آئے؟ آسمان سے کچھ برس پڑے تھے، زمین سے اگ آئے تھے، ان شمشیر چلانے والوں کو کیسے مسلمان کیا گیا؟ اگر شمشیر سے پھیلا تو میرا رسول جب آیا تھا تو اس کے ہاتھ میں تو کوئی شمشیر نہیں تھی، یہ خالد ابن ولید کی شمشیر کے دور سے مسلمان ہوئے، یہ علی مرتضیٰ کی شمشیر کے دور سے مسلمان ہوئے، یہ زرار ابن اسکر کی شمشیر سے مسلمان ہوئے، یہ عدی ابن حاتم کی شمشیر سے مسلمان ہوئے، یہ اکرمہ ابن ابی جہل کی شمشیر سے مسلمان ہوئے۔ مجھے بتاؤ یہ حضرت عمرو ابن العاص کی شمشیر سے مسلمان ہوئے، یہ شرجیل ابن حسنہ کی شمشیر سے مسلمان ہوئے، یہ مقداد ابن الاسود جو موجودہ دور میں اختیار کیا جا رہا یا وہ طریقہ اچھا ہے جو اللہ کے رسول نے بتایا تھا؟ سنت پر عمل کرو، قرآن پر عمل کرو، مسلمانوں جیسی صورت بناؤ، مسلمانوں جیسا کردار بناؤ، پھر اسلام کو لوگ خود ہی پہچانیں گے۔ اس کے لیے کسی محنت کی ضرورت نہ ہوگی، مگر خود عمل نہ کرو اور پھر اسلام کی پہچان کراؤ۔ اسلام کی پہچان کرانے کے لیے کچھ تفریحی پروگرام رکھو، اسلام کو پہچاننے کے لیے 2-4 فلمیں بنا لو، اسلام کو پہچان کروانے کے لیے تھیٹر وغیرہ لگا لو، کچھ ادھر ادھر کی اداکاری کو۔ ہم تو کہتے ہیں اس سے اچھا کچھ پہچان کرانے کا جذبہ ہی نکال دو، پہچان کرانے کا جذبہ ہی نکال دو۔ قرآن اسلام کا پہچان کراتا ہی رہے گا، قرآن اسلام کا پہچان کراتا ہی رہے گا۔ جو قرآن کو سمجھیں گے، اس کے لیے کسی ناٹک کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کسی اداکاری کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کسی فلم کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر تم نے اس انداز سے اسلام کو پہچانا تو لوگ قرآن پڑھنا چھوڑ دیں گے، فلم دیکھنا چالو ہو جائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب وترضى ان تصلی علیہ۔ تو ہاں غلط پہچان مت کرو۔ تو جنہوں نے قہر و غلبہ کا مرادف بنا دیا اسلام کو، لوگوں نے سمجھا کہ بھئی اسلام تو صرف جنگ چاہتا، مگر نہیں دوستو، اسلام تلوار سے نہیں پھیلا۔ ہم تو دیکھتے ہیں اسلام تلوار ہٹا کے پھیلا، خنجر ہٹا کے پھیلا ہے، خنجر چلا کے نہیں پھیلا۔ میں وہ مشہور واقعے کی طرف آپ کے ذہن کو لے جاؤں۔ سیدنا علی مرتضیٰ سے مقابلہ ہوا، واقعہ نگاری مقصود نہیں، بے شمار بار آپ سن چکے ہوں گے۔ سیدنا علی مرتضیٰ کا مقابلہ ہوا، ایک دشمن کا زیر کر دیا، سینے پہ سوار ہوئے، گلے پہ خنجر رکھ دیا، چلانا چاہتے ہیں کہ اس نے منہ پر تھوک دیا۔ بہت ہی مختصر لفظوں میں حضرت علی اتر گئے، دشمن نے کھڑے ہو کر کہا علی بہادر ضرور ہو، ضرورت بھی ہے،
طاقت بھی ہے، شجاعت بھی ہے، مگر ہو نا تجربے کا. کہیں کوئی دشمن کے سینے پہ سوار ہو کے اترتا ہے، کہیں کوئی گلے پہ خنجر رکھ کر کے ہٹاتا ہے. علی تو نے بڑی نہ سمجھی کی. خنجر چلانا آسان تھا، ہٹانا آسان نہ تھا. مشکل کام اختیار کر لیا، آسان کام چھوڑ دیا. حضرت علی نے کہا سنو، جب میں تمہارے مقابلے میں آیا تھا تو خدا کے لیے آیا تھا، اور جب میں نے زیر کیا تو خدا کے لیے زیر کیا تھا. جب سینے پہ سوار ہوا تو خدا کے لیے سوار ہوا تھا، اور جب میں نے خنجر گلے پہ رکھا تو خدا کے لیے رکھا تھا، اور جب تو نے میرے منہ پہ تھوک دیا تو نفس کا بھی غصہ شامل ہو گیا. تو علی کی غیرت نے اسے برداشت نہ کیا کہ جو کام وہ صرف خدا کے لیے کر رہا ہو اس میں کوئی نفس کا بھی داخلہ ہو جائے، نفس کا بھی داخلہ ہو جائے. علی نے یہ نہیں، علی کو یہ پسند نہیں. اب پھر تجھے مقابلہ کرنا ہے تو سامنے آ جا. مگر دوستو اب اس کے ارادے مضمحل ہو چکے تھے، اس کے بازو شل ہو چکے تھے. اس نے حضرت علی کے اس مقام اخلاص کو دیکھا اور کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. بس یہاں پر ایک فقرہ کہہ کر میں آگے بڑھ جاؤں گا. سنو، اگر خنجر چلتا تو کیا ہوتا، خنجر ہٹا تو کیا ہوا. خنجر چلتا تو کافر کٹ جاتا، خنجر ہٹا تو کفر کٹ گیا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی محمد. تو اسلام کافر کو کاٹ کے نہیں پھیلا ہے، کفر کو کاٹ کے پھیلا ہے، شرک کو کاٹ کے پھیلا ہے، نفاق کو کاٹ کے پھیلا ہے. اسلام کافر کو کاٹنے نہیں آیا تھا، اسلام مشرک کو کاٹنے نہیں آیا تھا، اسلام منافق کو کاٹنے نہیں آیا تھا. اسلام تو شرک کاٹنے آیا تھا، کفر کاٹنے آیا تھا. دشمن سے نہیں دشمنی تھی، اس کی دشمنی سے دشمنی تھی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بین تصلی علیہ. اچھی طرح سے تم سمجھو، لفظ اسلام ہی پر غور کرو، لفظ سلم کو ہٹا دو. لفظ اسلام کا معنی کیا ہے؟ سر جھکانا، سپرد کر دینا، سر نہادن، اپنے کو کسی کے سپرد کر دینا، یہ ہے اسلام کا معنی. یہ صحیح ہے کہ سر جھکانا خدا کی بات ہے، اپنے کو سپرد کرنا خدا کی مرضی پر. مگر بولو، جو اپنی زندگی کے ہر لمحے، اپنی زندگی کے ہر سکون، اپنی زندگی کے ہر حرکت کو خدا کی مرضی پر چھوڑ دے، کیا وہ فساد کرے گا؟ کیا وہ فتنہ و فساد کا باعث بنے گا؟ کیا وہ مخلوق خدا میں خوریزی کرے گا؟ لفظ اسلامی پر غور کرو تو یہاں بھی سلامتی ہی سلامتی، یہاں بھی سکون ہی سکون ہے، یہاں بھی. اسی لیے میرے رسول نے جب مسلم کی تعریف کی تو بتایا المسلم من سلم المسلمون من یدہ ولسانہ. مسلمان وہ ہے جس سے مسلمان، جس کے ہاتھ سے اور زبان سے محفوظ نہیں. دیکھو، ایذا پہنچانے کے دو طریقے، بہت ایسے مواقع کم ملتے ہیں، اس لیے میں بھی آج بہت اطمینان سے سنانا چاہتا ہوں. اور ویسے ایک اطمینان مجھے اور ہے کہ میری گھڑی کے حساب سے تو 1 گھنٹے کے بعد وہ وقت ختم ہو جائے گا جو اس حال کی ریزرویشن کا. 1 گھنٹہ 5 منٹ کے بعد میری گھڑی کے حساب سے ختم ہو جائے گا، مگر سامنے والی جو گھڑی ہے اس کے حساب سے ابھی 2.5 گھنٹے کے اوپر رہے ہیں. اب یہ پتہ نہیں چلا کہ انہوں نے اس گھڑی کے حساب سے ریزرو کرایا یا اس گھڑی کے حساب سے. محمد جمع تحب و ترضی بین تصلی علیہ. تو ایذا کی 2 قسمیں ہوتی ہیں تکلیف پہنچانے کی، ایک ہے قولی اور ایک ہے فعلی. اعضاء و جوارح سے بھی لوگ تکلیف پہنچاتے ہیں، اشارہ کرتے نہیں، مسکرا کے. مسکراہٹ کتنی اچھی چیز ہے، مگر اگر ہم تکلیف پہنچانا چاہیں تو مسکرا کے بھی پہنچاتے ہیں. کیسے؟ 4 آدمی بیٹھے ہوئے، ایک صاحب آئے سب ہنسنے لگے، وہ بیچارہ پلٹ کے بھاگا کہ مجھ کو دیکھتے ہی سمجھ گئے.
ہنسی کتنی اچھی چیز ہے، مگر یہ ہنسی اس کے لیے زہر بن گئی. کبھی تو خاموش رہ کے بھی تکلیف پہنچاتے ہیں. 4 آدمی بیٹھے بات کر رہے تھے، ایک صاحب آئے سب خاموش ہو گئے. جی مجھے دیکھ کے خاموش کیوں ہو گئے، سناٹا کیوں ہو گیا؟ اس سے بھی اذیت پہنچی. تو اعضاء اور جوارح سے تکلیف پہنچاتے ہیں، مگر اس میں سب سے زیادہ تکلیف پہنچانے والی چیز ہے ہاتھ. اعضاء میں اس کو امامت حاصل ہے تکلیف پہنچانے میں. صرف ہاتھ ہی نہیں تکلیف پہنچاتا. جب آپ کسی کو مارنے دوڑتے ہیں تو پیر دوڑتا ہے، نظر دیکھتی ہے، آنکھ سنتی ہے، ہاتھ مارتا، سب کام کر رہے ہیں قرآن کرتے. ایسی بات تھوڑی ہے کہ ہاتھ نکل کے جا کے مارے. جس کی جو ڈیوٹی ہے سب کرتا. تو معلوم ہے کہ تکلیف اعضاء و جوارح سے پہنچائی جاتی، اس میں نمایاں حصہ ہاتھ کا ہوتا. ورنہ لوگ تو نقلیں بنا بنا کے تکلیف کرتے ہیں، کسی کی نقل بناتے ہیں. حالانکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم جس کی نقل بناتے ہیں واقعی وہ حسن و جمال کا مرقع ہوتا ہے، مگر نقل بنانا بہرحال تکلیف دے. مروان کا باپ حکم میرے رسول کی رفتار کی نقل بناتا تھا. رسول کی رفتار سے زیادہ پیاری رفتار اور کس کی ہو سکتی؟ مگر اس نے نقل بنایا اذیت پہنچانے کے لیے. اللہ کے رسول نے مروان اور اس کے باپ دونوں کو مدینے سے نکلوا دیا. نقل بنانے والوں کا حال یہ ہے کہ سیدنا علی مرتضیٰ کی نقلیں بنائی جاتی تھی. جب مربی نقل سے نہ بچا تو پروردہ کیا نقل سے بچے گا؟ اور عباسی خلفاء میں المتوکل اہل بیت کی دشمنی میں خاصی شہرت رکھتا. یہ سیدنا علی مرتضیٰ کی نقلیں بنواتا تھا مسخروں کے ذریعہ. اس کے بیٹے کو بھی یہ بات پسند نہیں آئی، اس نے منع کیا. یہ شرافت نفسی کے خلاف بات. متوکل غضبناک ہوا، اس نے حضرت علی کے خلاف ایک قصیدہ لکھوایا اور گویوں کو دیا کہ اس بچے کے سامنے پڑھو. نتیجہ یہ ہوا ایک ایسا وقت آیا کہ وہی بچہ اپنے باپ کا قاتل. کہنے کا مطلب ہے نقل سناؤ. میں یہ نہیں کہتا کہ رسول کی نقل نہ بناؤ، قرآن تو خود کہتا ہے کہ رسول کی نقل کرو. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری نقل کرو، میری اتباع کرو، میرے پیچھے پیچھے آؤ. صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسی نماز پڑھو جیسا مجھے نماز پڑھتا دیکھو، نقل کرو. کیا پیاری بات کہی ہے رسول نے. جیسی میں نماز پڑھتا ہوں ویسی تو تم نہیں پڑھ سکتے، مگر جیسا دیکھو ویسا پڑھو. میری نماز کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش مت کرنا، بس صورت کو اپنا لو. جیسا دیکھو ویسا پڑھو. جیسا دیکھو تو اب نقل ہوئی نا. تو اگر ہم رسول کی نقل نہ کریں گے تو ہمارا سجدہ کیسے مقبول ہوگا؟ اگر ہم رسول کی نقل نہ کریں گے تو ہمارا رکوع کیسے صحیح ہوگا؟ اگر ہم رسول کی نقل نہ کریں گے تو ہمارا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا کیسے صحیح ہوگا؟ مگر سنو، عداوت کی نقل اور ہے، محبت کی نقل اور ہے، اطاعت والی نقل اور ہے، اذیت والی نقل اور ہے. ایک انسان اذیت پہنچانے کے لیے نقل کرتا ہے اور ایک انسان اپنی غلامی کا مظاہرہ کرنے کے لیے نقل کرتا ہے. تو یہ حکم کی نقل جو تھی وہ اذیت پہنچانے کے لیے تھی، تو کسی مسلمان کی نقل کرنا یہ اسے اذیت پہنچانا. اللہ کے رسول نے اس سے منع فرمایا کہ تم کسی کی نقل مت کرو، اپنے ہاتھوں سے اپنے اعضاء و جوارح سے کسی کو اذیت نہ پہنچاؤ. اب رہ گئی ایک ہے زبان والی، یہ تو رہی فعلی اذیت، اور ایک ہے زبان والی
زبان سے لوگ اذیت پہنچاتے ہیں، یہ بہت زیادہ. ہاتھ اٹھنے سے پہلے زبان چلتی، اور زبان چلتے چلتے جب ترقی ہوتی ہے تو ہاتھ اٹھتا. وہ تو ترقی کی بات، پہلے زبان چلتی. اب اس کے بعد آپ خیال کرو، زبان کی دو قسمیں. ایک زبان، کبھی آپ قلم چلاتے ہیں نا تو کہ صاحب زبان سے ہم نہیں تکلیف دیں گے، قلم سے لکھ کے دیں گے. وہ نہ زبان ہے نہ ہاتھ ہے. مگر نہیں، قلم جو ہے وہ تمہاری زبان کا تابع. قلم سے جو نقوش نکلتے ہیں وہ سب زبانی خیالات پر دلالت کرتے ہیں، تو وہ بھی زبان ہی کی اس قسم سے ہے. اسی لیے احد اللسانین، دو زبانوں میں ایک کا نام قلم ہے. ایک زبان وہ ہے جو زبان میں چلتی، منہ میں چلتی ہے، ایک زبان وہ ہے جو ہاتھ پہ چلتی ہے. لہذا یہ کہنا تو نہ کسی کو قلم سے دکھ پہنچاؤ نہ زبان سے دکھ پہنچاؤ، یہ زبان عجیب ہے. ساری دنیا کی تمام جانوروں کی زبان ایک، یہ ایک نہیں ہے. یہ جو دو ٹانگ کا جانور ہے، عجیب عجیب بات. ورنہ ساری دنیا کے جانوروں کو دیکھو، سب کی زبان ایک. کیا مطلب؟ اگر ہمارے ہندوستان کا کوا کائیں کائیں بولتا ہے تو مکے کا کوا سورہ اخلاص نہیں پڑھتا، وہ بھی کائیں کائیں بولتا ہے. اور آپ کے اس برطانیہ کا کوا جو ہے وہ بھی کائیں کائیں بولتا. سارے جانوروں کا حال ہے، مگر یہ انسان ایک بولی نہیں بولتا، ایک انداز نہیں، ایک طرز نہیں. خود ہمارے انڈیا کے اندر 15 زبانیں لکھی جاتی ہیں اور پڑھی جاتی ہیں. 15 زبانیں، اور بولی کتنی جاتی ہے اس کا تو شمار ہی نہیں. ذرا آپ خیال کرو، کوئی کنڑی بول رہا ہے، کوئی ملیالم بول رہا ہے، کوئی تامل بول رہا ہے، کوئی تیلگو بول رہا ہے، کوئی مراٹھی بول رہا ہے، کوئی گجراتی بول رہا ہے، کوئی پنجابی بول رہا ہے، کوئی ہندی بول رہا ہے، کوئی انگلش بول رہا ہے. کتنی زبان ہے اس انسان کے پاس. خیر، اس میں کوئی حرج نہیں، مگر اس زبان کے اندر بھی کوئی کفر بول رہا ہے، کوئی ایمان بول رہا ہے، کوئی توحید بول رہا ہے، کوئی شرک بول رہا ہے. اس میں بھی قسم ہو گئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ. عجیب ہے یہ زبان والا کہ بھئی زبان کہیں کیسی بھی ہو مگر کم از کم طرز تو ایک ہو، آواز تو ایک ہو. ارے زبان مختلف ہو، معنی ایک ہو. زبان مختلف ہو، معنی ایک ہو، مگر یہاں بھی معاملہ عجیب ہے. یہ انسان کبھی کاٹنے کی بولتا ہے، کبھی ملانے کی بولتا. یہ کاٹنا بھی خوب جانتا، ملانا بھی خوب جانتا. یہی زبان جو ہے جس کو چاہے کاٹ دے اور یہی زبان جس کو چاہے ملا دے. یہ زبان عجیب ہے. آپ کہیں گے کیسے کاٹنا؟ میں ایک مثال دوں، اور وہ ایسی مثال جو سب کے سامنے آئے کہ زبان بولی کاٹنے والی بھی بولی ہوتی ہے اور ملانے والی بھی بولی ہوتی ہے. اس کو ایسے سمجھیے، ایک صاحب کی شادی ہوئی، محفل جب پہنچ گئے ہمارے مولانا عبد المنان صاحب نکاح پڑھانے کے لیے. میں آپ کو بتاؤں، جب یہ پہنچے تو انہوں نے کہا میں نے فلاں کی بیٹی کو اپنی وکالت میں اتنے مہر کی عوض میں تمہاری زوجیت میں دیا، تم نے قبول کیا؟ تو نوشا میاں کہتے میں نے قبول کیا. تو یہ جو بول رہے ہیں یہ بھی تو زبانی ہے نا. اگر سر ہلا دیتے تو معاملہ کچھ اور تھا. میں نے قبول کیا. یہ کوئی ایٹم بم، ہائیڈروجن بم نہیں، یہ بولی ہے. مگر اس بولی کا کرشمہ دکھاؤں. دو ایسے انسان مل گئے جن میں بڑی خلیج تھی، بڑی دوری تھی، بڑا ہجر تھا، بڑا فراق تھا، دونوں کے اندر بڑا بوجھ تھا، ایک دوسرے کا سایہ ایک دوسرے پر نہیں پڑ سکتا تھا. مگر اس بولی نے ایسا ملایا، اب اتنا ملے ہوئے بھی کوئی نظر نہیں آ رہا. ایسا ملا دیا، پتا چل گیا کہ بولی کا کام ملانا. مگر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آ گیا غصہ میاں صاحب کو.
کچھ دن تک تو گاڑی چلتی رہی، اور اس کے بعد ایک مرتبہ اپنی زوجہ سے کہا پانی لاؤ، دیر کر دیا اس نے، بس تیش میں آ کر میں نے تجھے تیز طلاق دیا، یہ بھی بولی، وہ بھی بولی تھی جس نے بلایا تھا، یہ بھی بولی ہے جس نے کاٹ دیا، پھر وہی دوری، پھر وہی خلیج، پھر وہی بول، پھر وہی فراق۔ عجیب دیکھو، معلوم یہ ہوا کہ بولی کا کام ملانا بھی ہے اور بولی کا کام کاٹنا بھی۔ بولی ملاتی ہے تو خوب ملا دیتی ہے، اور بولی کاٹتی ہے تو خوب کاٹتی ہے۔ ایسا کاٹ دیا کہ دوڑے ہوئے وہ آئے صاحب، جب معلوم ہوا کٹ گیا معاملہ، اے مولانا صاحب دیکھیے میری بولی کو نہ پکڑیے، زبان ہے چمڑے کی ادھر کی ادھر ہو گئی، میرا دل دیکھیے، آج بھی لوگ دل دکھانے آتے ہیں، دل دیکھیے، دل میں بڑی محبت ہے، دل میں بڑا خلوص ہے، دل میں بڑی عقیدت ہے، دل کے اندر بڑی ہمدردی ہے اپنی بیوی سے۔ مولانا کہیں کہ دل میں کچھ ہو، بولی کا جو کام تھا وہ ہو گیا، مجھے دل مت دکھاؤ۔ اے مولانا ہم نہیں جانتے تھے کہ اس بولی سے یہ ہو جائے گا، جہالت عذر نہیں بن سکتی، کاٹنے والی بولی کاٹ گئی۔ تمہیں سیکھنا چاہیے تھا کہ ملانے والی بولی کون ہے اور کاٹنے والی بولی کون۔ جہالت عذر نہیں بن سکتی کہ ہم نہیں جانتے تھے کہ اس بولی سے کیا ہو جائے گا۔ اس کے بعد جب اس نے اپنا دل دکھانا چاہا تو مولانا نے کہا کہ ہم کو فریب مت دو، ہمیں دھوکہ مت دو، اگر تم مفتی کو فریب دینا چاہتے ہو، اگر تمہارے دل کے اندر محبت ہوتی تو زبان سے کاٹنے والی بولی کیوں نکلتی، عداوت والی بولی کیوں نہیں نکلتی؟ تمہاری زبان کی بولی بتا رہی ہے کہ تمہارے دل میں کیا ہے، تمہارے قلم کی تحریر بول رہی ہے کہ تمہارے دل میں کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ایک بولی ہوتی ہے کاٹنے والی اور ایک بولی ہوتی ہے ملانے والی۔ تمہیں دونوں بولیوں کو سمجھنا ہوگا، ایک بولی ہوتی ہے ایمان کی اور ایک بولی ہوتی ہے کفر کی۔ کفر کی اگر بولی بول دو تو جہالت عذر نہیں بن سکتی۔ تم کو سیکھنا چاہیے تھا کہ یہ بولی کفر کی ہے، تم کو معلوم کرنا چاہیے تھا کہ یہ بولی ایمان کی ہے۔ میں اس کو اور دوسرے انداز سے سمجھاؤں، میں نے مولانا سے کہا کہ ذرا سا آپ اپنے رسول کی کچھ تعریف کر دیجیے۔ مولانا کھڑے ہو گئے، کہا میرا رسول سید المرسلین، میرا رسول امام الانبیاء، میرا رسول تاجدار کائنات، میرا رسول عالم ما کان و ما یکون، میرا رسول صاحب قاب قوسین ہے، میرا رسول فضل و کمال والا ہے، میرا رسول جاہ و جلال والا ہے، میرا رسول جود و نوال والا ہے، میرا رسول حسن و جمال والا ہے۔ بولتے چلے گئے، یہ سب کچھ بول گئے، یہ سب بولی ہی تو ہے نا۔ جب یہ بول رہے تھے تو میری نظر ایک شخص پر پڑی اتفاقیہ، تو دیکھا اس کے چہرے کا زاویہ بڑھ رہا ہے، بگڑ رہا ہے، کبھی مثلث، کبھی مربع، کبھی محمد، کبھی مصدق، عجیب نقشہ بن رہا۔ میں نے کہا اس کے پاس بھی تو کوئی بولی ہوگی، ذرا اسے بھی رحمت دو۔ یہ چہرے کا اضطراب بتا رہا ہے کہ رسول کی تعریف بھی سننا پسند نہیں۔ کہا اچھا آپ بھی تشریف لائیے، ذرا سنا دو تمہارے رسول کیسے۔ ایک انسان اپنے عالم، اپنے پیر، اپنے ہادی کی تعریف کرتا ہے تو اس کی زبان خشک نہیں ہوتی۔ اب تو رسول کی تعریف کی بات آ گئی ہے نا، کرو اپنے رسول کی تعریف۔ یہ بھی کھڑے ہو گئے آنکھ بند کر کے، میرا رسول تو میری طرح، میرا رسول اس کو پیٹ کے پیچھے کی بھی خبر نہیں، میرا رسول اپنی عاقبت سے بے خبر، میرا رسول اس کا علم تو بہائم کی طرح، میرا رسول اس کا علم شیطان کے علم سے کم، اور میرے رسول کو اردو میرے مولویوں نے سکھائی۔ اب یہ بولتا چلا جا رہا، میں بولی کو تنقید نہ کروں گا، میں تو بولی سنا رہا ہوں۔ فرض کر لو کہ یہ بولتا چلا گیا تو یہ بھی تو بولی ہے نا، جو وہ بولے تھے وہ بھی بولی، اور یہ جو بول کے گیا یہ بھی بولی، مگر اپنے ایمان سے جواب دو
کاٹنے والی بولی کون ہے, ملانے والی بولی کون ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى ان تصلی علیہ. تو جب تمہیں حق نہیں ہے کہ تم ایک مسلمان کو اپنی بولی سے اذیت پہنچاؤ, جب تمہیں حق نہیں ہے کہ تم ایک مسلمان کو دکھ پہنچاؤ, تو اللہ کے رسول کو اذیت پہنچانے کا کہاں سے حق ملے گا؟ اللہ کے رسول کو دکھ پہنچانے کا کہاں سے حق ملے گا؟ پھر نبی اور آل نبی کے حقوق تو اور بڑھ جاتے ہیں. جب ایک مسلمان کا یہ حق ہے کہ اسے اذیت نہ پہنچائی جائے, تو نبی اور آل نبی کی ساتھ تو اور بڑھ جاتی ہے. نہ تم زبان سے تکلیف پہنچا سکتے ہو اور نہ تم قلم سے تکلیف پہنچا سکتے ہو. اور جس دن تم نے قلم اور زبان سے رسول کی شان میں کوئی ہلکا لفظ استعمال کر لیا, اسی دن سمجھ لو اب نہ تم پر نماز فرض ہے, نہ روزہ فرض ہے, نہ حج فرض ہے, نہ زکات فرض ہے, اب تم پر ایمان فرض ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى ان تصلی علیہ. اچھا ایک بات اور میں بتاؤں, تکلیف پہنچانے کے بڑے طریقے ہیں. کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں, مذاق بناتے ہیں, بیچارہ سیدھا سادہ کوئی آدمی مل گیا, ہنسی ٹھٹا, مگر مذاق اور ہے, مزاح اور. مزاح جس کا مطلب یہ ہوتا ہے طبیعت کو خوش کرنے کے لیے, نشاط طبع کے لیے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی مزاح فرمایا, اور وہ مشہور واقعات آپ نے سنا ہوگا کہ ایک بوڑھی عورت بارگاہ رسالت میں اپنے لیے دعا کے لیے حاضر ہوئی. حضور جنت, آپ دعا کریں اللہ ہمیں مغفرت فرمائے, جنت ہمیں نصیب ہو. حضور نے کہا بوڑھی عورت تو جنت میں جائے گی نہیں. وہ رونے لگی بیچاری. حضور نے کہا تم گھبراتی کیوں, جنت میں تو سب کو جوان بنا کے داخل کیا جائے گا, بوڑھی رکھ کے نہیں. ایسے ہی کسی نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک اونٹ کا مطالبہ کیا, تو حضور نے ہدایت فرمائی کہ ایک اٹھنی کا بچہ اسے دے دو. کہ حضور بچہ لے کے کیا کروں گا؟ کہا ہر اونٹ کسی اٹھنی کا بچہ ہی ہو گیا. تو جس سے خوش طبعی مقصود ہو, اذیت مقصود نہ ہو, وہ مزاح. ورنہ اور کسی چیز کا مذاق, اور ہم تو دیکھتے ہیں مذاق کا حال یہ ہے کہ شریعت پر جو لوگ عمل زیادہ کرتے ہیں ان کا مذاق بھی زیادہ بنایا جاتا ہے. ارے یہ بڑے تاریخ خیال ہے, یہ نہ جانے ان کو 4 صدی پہلے پیدا ہونا تھا, کچھ لیٹ پیدا ہوئے ہیں. انتہا کی بات میں بتاؤں, بعض ایسے مسلمان جن کے دل میں یہ تمنا ہے کہ ہم نجاست و طہارت کا لحاظ رکھیں, پاک کو صاف رکھیں, مگر اس خیال سے وہ اپنے کو پاک کو صاف نہیں رکھتے کہ ہمارے دوست یار مذاق بنائیں گے. بعض ایسے بھی ہیں جو سنیما تھیٹر کا کوئی ذوق نہیں رکھتے, وہاں جانا پسند نہیں کرتے, مگر جب دوستوں کے بیچ بڑھ گئے, ارے نہیں جائیں گے تو ہمیں تو مولوی جائیں گے, یہ تو مولوی ہو گیا. بعض ایسے ہیں جو شریعت کے مطابق اپنا چہرہ بنانا چاہتے ہیں, مگر سوچتے ہیں ہمارے احباب مذاق اڑائیں گے. میں ایک بات بتاؤں, ایک فقرہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں, شریعت پر عمل کرنے کی وجہ سے اگر کسی کا مذاق بنایا گیا تو یہ مذاق نہیں ہے, کفر ہے. اس لیے کہ شریعت پر عمل کرنے کی وجہ سے اگر کسی کو مذاق بنایا گیا تو یہ شریعت کی توہین ہے, اور یقیناً شریعت کی توہین کفر ہے. مگر کون اس کا خیال کرتا؟ اور بعض دفعہ تو نام رکھتے ہیں جی الٹا سیدھا, نام رکھ کر کے اذیت پہنچاتے ہیں. ایک مولانا صاحب بیچارے جب تقریر فرماتے تھے تو لہذا بہت کہتے تھے, واقعہ ہے, لہذا یہ, لہذا وہ, لہذا وہ. تو ایک صاحب نے کھڑے کر واہ قاری لہذا صاحب. تو ایسا وہ قاری لہذا ہوئے کہ بعد میں جب وہ اپنا بھی تعارف کراتے تھے تو کہتے تھے میں قاری لہذا ہوں. بیچارے نے قبول ہی کر لیا. اور بعض لوگ اچھا خاصا نام ہوتا اس کو بگاڑ دیتے. ان نام کے بعد ایک مسئلے کی بات آ گئی تو عرض کر دوں. دیکھو
نام ہے عبد الرحمن، نام ہے عبد الصمد، نام ہے عبد القیوم. کہتے کیا رحمان، صمد، قیوم، قدوس بلاتے ہیں نا. تو سنو، عبد الرحمن، عبد القیوم، عبد الصمد، عبد القدوس کو قدوس رحمان کہنا ایسے ہی ہے جیسے کوئی عبداللہ کو اللہ کہے. کیوں؟ اس لیے کہ رحمان، قدوس، سبوح، سماد، خالق، یہ سب وہ لفظ ہے جو اللہ کے ساتھ مخصوص ہے. لہذا عبد الرحمان کو رحمان کہنا حرام ہے. نیت بری ہو تو کفر ہے، مگر مسلمان کی نیت بری نہیں ہوتی تو کم سے کم درجے میں حرام ہے. لہذا اگر کسی کا نام عبد الرحمان اور کوئی کہے اے رحمان اور وہ بولے تو یہ بھی توبہ کرے وہ بھی توبہ کرے، تم بولے کیوں؟ تم عبد الرحمان ہو کہ رحمان ہو؟ لہذا اس طرح کا جب نام ہو تو اس میں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ مخصوص صفات جیسے رحمان، قیوم، قدوس، سمد، ستار، غفار، خالق، یہ جو مخصوص الفاظ ہیں وہ پورے نام کے ساتھ بلاؤ. ہاں اگر کسی کا نام عبد الکریم ہے، عبد الرحیم ہے، اس کو کریم اور رحیم کہو تو کچھ حرج نہیں، اس لیے کہ کریم اور رحیم جو ہے یہ مخلوق کے لیے بھی استعمال ہوا. اس نقطے کو ذہن میں رکھو. تو نام کے بگاڑنے کی ایک صورت تو یہ رہی، اور ایک صورت اور بھی ہے کہ خراب ہی نام رکھتے ہیں. شبراج میں پیدا ہوا تو شبراتی خان، کسی کا بدھو، کسی کا نتھو، کسی کا خیرو، عجیب عجیب نام. اور میں واقعہ بتاؤں بنگال کا، ویسٹ دیناج پور ہماری طرف والا بنگال، وہاں کا نام سنو تو بڑی حیرت ہوگی. ایک بوڑھے آدمی آئے، پوچھا آپ کا نام؟ کہا پان محمد. دوسرے صاحب آئے، آپ کا نام؟ دھان محمد. دھان محمد، تار محمد، تاڑ محمد. عورتوں کا نام کھجور النساء. مدھیہ پردیش میں وہاں پر میں کچھ لوگ ہمیں ملے، ڈامر علی. نام دیکھیے کیا کیا. اچھا خیر، سب سے لطیفے کی بات یہ کہ میں نے پوچھا ان سے، بنگالیوں سے، کہ آخر تم ایسا نام کیوں رکھو؟ اچھا نام رکھو، پیارا نام رکھو. محمد احمد کتنا پیارا نام. محمد احمد کا پیارے ہونے کے ساتھ ساتھ ایک فائدہ بھی بتا دوں کہ جس بچے کا نام محمد ہے، ایمان پر اگر اس کی موت ہوئی تو جہنم اس پر حرام. اپنے بچوں کا نام محمد ضرور رکھو. جتنے بچے سب کا نام محمد، پکارنے کے لیے کوئی نام رکھ لینا، عقیقہ لفظ محمد پر. تو جس بچے کا نام محمد اس پر جہنم حرام. آپ سوچیں کتنا پیارا نام. میں نے پوچھا بھی تم ایسا نام کیوں رکھتے ہو، یہ نتو بدو کرو، اس میں کیا رکھا؟ انہوں نے کہا کہ اچھا نام اس لیے نہیں رکھتے کہ اگر اچھا نام رکھیں گے تو خدا کو پیارے ہو جائیں گے. لہذا نتو بدو رکھا کہ خدا بھی ارشاد فرمائے گا نتو بدو کو بڑا رہنے کا بھی. سیدنا مختار محمد وعلى سيدنا مختار محمد كما تحبون رب تصلي عليه. کیا ذرا ذہنیت تو دیکھو. اور دوستو مجھے ایک نام والا اور بھی ملا تھا، اس نے اپنے بچے کا نام رکھا غلام غوث. خیر نام تو مجھے بہت پسند آیا، محمد غلام غوث نام مجھے بہت پسند ہے، مگر میں نے اس کی ذہنیت کو سمجھنے کے لیے پوچھا ایسا نام تم نے کیوں رکھا؟ اس نے کہا کہ حضور جب میری موت ہوگی تو میں نہیں کہہ سکتا کہ میرے بچے کی عمر کیا. ہو سکتا ہے کہ میری موت ہو جائے اس کے سنے شعور پر پہنچنے سے پہلے ہی.
جب یہ بچہ جوان ہوگا تو اس کا نام بتائے گا کہ اس کے باپ کا راستہ کیا تھا، غلام غوث۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جب ساری دنیا اسے غلام غوث کہے گی، اگر غوث نے بھی اپنا غلام کہہ دیا تو اس کی نجات ہو جائے گی۔ اور تیسری بات یہ ہے حضور، جو غوث کا دشمن ہوگا وہ بھی میرے بیٹے کو تو غلام غوث ہی کہہ کے پکارے گا۔ ہم نے کہا تو نے نام نہیں رکھا ہے عبادت کی، کتنے بلند خیال ہے اس کے کہ اپنے نام میں اس نے اپنا عقیدہ دے دیا۔ یہ بچہ سمجھ لے کہ میرے باپ کا راستہ کیا ہے اور میرے باپ کا عقیدہ کیا۔ اور ایک بات میں بتاؤں، اچھا نام رکھنا ایک حیثیت سے اور بھی ضروری ہے۔ باپ کے اوپر بیٹے کا 3 حق ہے۔ پہلے تو باپ ہی کو حق ادا کرنا ہے نا، بعد میں بیٹے کے اوپر باپ کا حق آتا، مگر ابھی تو پیدا ہوتے ہی تو حق نہیں آئے گا اس کا۔ پہلا حق تو یہ ہے کہ اچھا نام رکھے، دوسرا حق یہ ہے کہ اچھی تعلیم و تربیت، اچھے ماحول میں وہ پروان چڑھائے تاکہ وہ مسلمان دل و دماغ لے کر ابھرے۔ اور تیسرا حق یہ ہے کہ جب جوان ہو جائے تو اس کی شادی کرا دے، بس خاص۔ اب اس کے بعد بیٹے پر کیا حقوق ہے اس کی تفصیل بہت۔ اب اگر کسی نے اپنے بیٹے کا نام نتھو بدھو رکھ دیا مثلا، تو پہلے ہی حق غلط استعمال ہوا، اور قیامت میں تم نے اپنے بیٹے کے خلاف گزارش کی بارگاہ خداوندی میں معروضہ پیش کیا، الہ العالمین میرے بیٹے نے میرا کوئی حق ادا نہیں کیا، اور بیٹا آگے بڑھ کے کہے گا اے مولا تو جانتا ہے میرے باپ نے میرا نام بھی اچھا نہیں رکھا، اس لیے کہ پہلا حق تو اسے ادا کرنا تھا، اس نے بھی نہیں ادا کیا، تو بیٹے کے حق میں ڈگری ہو جائے گی کہ جب تو نہیں حق ادا کر سکا تو پھر حق کا مطالبہ کیوں کر رہا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ تو اس طرح سے مضحکہ خیز نام رکھنا یہ بھی اذیت پہنچانا۔ میں کہتا ہوں بعض نام ایسے ہیں جو بڑے پیارے، مگر توہین کی نیت سے اگر اسے استعمال کرو تو اس سے بھی اذیت۔ مثال کے طور پر حضرت علی کو رسول نے خطاب دیا تھا ابو تراب، لیٹے ہوئے تھے، مٹی کا کچھ حصہ لگا ہوا تھا جسم مبارک پر، اللہ کے رسول نے کہا یا ابا تراب، تو ابو تراب کا لفظ اتنا پسند آیا رسول کو، حضرت علی کو، کہ کوئی اگر علی کہہ کر کے بلاتا تھا تو اتنا وہ خوش نہیں ہوتے تھے جتنا کوئی ابو تراب کہہ کے بلا۔ یہ رسول کا دیا ہوا لفظ تھا، مگر دوستو کچھ دشمنوں نے مذاق کی نیت سے ابو تراب کہنا شروع کیا، مٹی کا باپ، مٹی کا باپ۔ تو وہ لفظ جو حضرت علی کو خود بہت پسند تھا، جب دشمن نے توہین کی نیت سے کہا تو وہ لفظ بھی توہین والا بن گیا۔ معلوم ہوا کہ بعض اچھے الفاظ ہوتے ہیں مگر لوگ اس کو بقصد توہین استعمال کرتے ہیں تو وہ توہین بن جاتے۔ مثال کے طور پر بڑے حضرت، یہ تو بڑا اچھا لفظ ہے نا، بڑے حضرت، مگر کبھی اس کو توہین کے لیے استعمال کر رہے صاحب آپ تو بڑے حضرت نکلے، تو اس بڑے حضرت کے لفظ سے ایسا معلوم جس نے آگ لگا دیا۔ معلوم ہوا کہ الفاظ اچھے بھی ہوں مگر اگر بقصد توہین اسے استعمال کر دیا جائے، توہین کے ارادے سے اسے استعمال کر دیا جائے تو وہی الفاظ اذیت کا سبب بنتے ہیں۔ ایسے ہی دوستو میں اور تیزی سے آپ کو لے چلوں، کسی کی غیبت کرنا یہ بھی اذیت پہنچانا۔ غیبت کرنے والے عام طور سے کیا، پہلے غیبت سمجھ لیجئے، کسی کے اندر کوئی برائی ہو، واقعی برائی ہو، اور پھر اس کو پیٹھ پیچھے آپ کہیں
ایسا کہ اگر اس کے سامنے کہتے تو برا مانتا، تو پیٹھ پیچھے اگر آپ کہیں اسی کا نام ہے غیبت، اور اگر برائی نہ ہو پھر کہے کچھ تو اس کا نام ہے بہتان۔ غیبت کرنے والے کہتے ہیں صاحب جو کہہ رہا ہوں میں سچ کہہ رہا ہوں، سچ کہہ رہا ہوں تبھی تو غیبت ہے، اگر جھوٹ ہوتا تب تو بہتان تھا۔ تو پیٹھ پیچھے کسی کی قرار واقعی برائی کو بھی ظاہر کرنا کسی مسلمان کی، مگر یاد رکھنا کسی کافر کے کفر کو ظاہر کرنا غیبت نہیں، کسی گمراہ کی گمراہی کو ظاہر کرنا غیبت نہیں ہے۔ یہاں تو تعلقات مسلمانوں کے بیچ کی بات ہے، کسی مسلمان کی غیبت کرنا یہ اس کو اذیت پہنچانا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے مسلم من سلم المسلمون من یدہ ولسانہ، مسلمان حقیقی معنوں میں کامل طور پر مسلمان وہی ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے، جس کی اذیتوں سے، جس کے خطرات سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ اور دوستو صلح و سلامتی اسی میں ہر مسلمان اپنے طور پر اتنا سوچ لے اور رسول کے اس ارشاد پر عمل کرنے کے لیے اپنے کو تیار کر لے تو ہر طرف سلامتی ہی سلامتی ہے۔ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ سلامتی کا صرف ایک نسخہ ہے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن تو فریاد کر رہا ہے ایک امتی تمہارا، اے سرور دو عالم سن لو صدا خدا را، فریاد کر رہا ہے ایک امتی تمہارا، اے سرور دو عالم۔ مردوں کو جینا تم نے اے مہرباں سکھایا، دنیا کو راہ حق کا ایک راستہ دکھایا، اجڑے ہوئے دلوں کو تم نے ہی تو بسایا، مظلوم کو کسی نے سینے سے کب لگایا، مجبور دل نے آخر تم کو ہی اب پکارا، اے سرور دو عالم سن لو صدا خدا را، اے سرور دو عالم۔ قمر عرب فلک کے اس چاند سے نرالا، نکلا عرب میں لیکن تھا ہر طرف اجالا، محبوب کبریا کی ہے شان سب سے اعلیٰ، مشہور ہے جہاں میں وہ کالی کملی والا، قرآن بھی خدا نے تم پر نبی اتارا، اے سرور دو عالم سن لو صدا خدا را، اے سرور دو عالم۔